مولوی بشیر فاتح ٹیکس اللہ مقام ہو، وہ کسی گھر مہمان گئے ہوئے تھے، تو چھوٹے بچے نے آگے پوچھا مولوی صاحب امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ نہیں کھانا ہور گالے بیکھو تو میرے پاس ہے انڈا قسمت ہے، بیکھو میرے پاس کہ امی پوچھ رہی ہیں آپ انڈا کھائیں گے؟ اگو مولوی صاحب قبلہ فرمایا بیٹے امی سے کہو میں انڈے کی امی کھاؤں گا۔ بڑا زرخیز ترین علاقہ ہے آپ کا جی، نہایت زرخیز، عزاداری کے لحاظ سے سیالکوٹ گجرانوالہ جلسوں کے لحاظ سے پورے جی ٹی روڈ پہ گیا، پورے پاکستان میں ایک نمبر پر اس وقت الحمدللہ عزاداری یہ امام مظلوم، سننے والے بھی ایسے اور پڑھنے والے بھی ایسے۔ قبلہ صدفی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، اور سامعین گرامی قدر چاہتا ہوا شیطان نے مرحب واپس بھیج دیا، یہ وہ حیدر نہیں یہ اور ہے۔ اچھا پھر واپس آ گیا لڑنے کے لیے۔ میں نے فکرہ یہ پڑھا تھا کہ جو بھی علی سے لڑنے آئے سمجھو شیطان کا مشورہ شامل ہے۔ حیدری امام حسین آپ کو سلامت ہے۔ مانی شاہ جی توجہ چاہتا ہوں، اور جہاں جہاں حضرات کی توجہ ہے ان کی پوری تو ایک سجرہ نہیں، دوسرا قبریں نہیں، قبریں نہیں جی، قبریں جائز نہیں۔ ایک مولوی مجھے کہنے لگا اگر ان کی قبریں گرانا گناہ ہے تو اللہ نے عذاب کیوں نہیں بھیجا گرانے والوں کو؟ میں نے کہا سنو، ایک ہوتی ہے شان اور ایک ہوتا ہے امتحان۔ جب شان دکھانی ہوتی ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے، اور جب امتحان ہوتا ہے تو نتیجہ اور ہوتا ہے۔ ان کی گردن پہ چھری پھرتی رہی، امتحان تھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کو؟ باقی رہ گئی قبریں۔ تو سامعین گرامی یہ واقعہ میں ضرور آپ کی خدمت میں بڑی مد و شد سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ملتان میں ایک اہل سنت میرے دوست ہے صاحبزادہ عبدالجبار قادری صاحب، صدر تھے وہ پاکستان نعت کالج ان کا تھا، اس میں بڑی دنیا آتی تھی نعت سیکھتی تھی۔ خفیہ طور پہ وہ بندہ مومن ہو گیا، خفیہ بھی وارج ہے۔ تسی لڑن نہ لگ جائے کرو نا جی بھی علی ولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا، وہ تو پڑھتا پہ ہے نا جو تسی چاہتے ہو۔ کئی بندے اشارہ سمجھیں تے کوئی نہیں پوچھتے۔ سامعین گرامی خد قرآن کی قسم میں اپنی قبر میں جانا ہے، وہ مرحوم فوت ہو گیا، میں ممبر پہ کھڑا ہوں، اسے بی بی کے دشمنوں پہ کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ دا پتہ ہی تھی نہ، دو چیزیں تو لگ دے، یا علی ولی اللہ تو یا تبرے والے ٹیکیاں تو۔ اور علی ولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں، اگر کلمے میں علی ولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے؟ مسلمانوں میں علی ولی اللہ آ جائے بولو، شرماؤ نہیں۔ شیعوں والا کلمہ کون سا ہے جس میں جس کا عقیدہ ہو؟ ایک دفعہ سارے بولا شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ ایک دو بندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں، سارے بندے مل کے ایک دفعہ بولو نا جی، شیعوں والا کلمہ کون سا ہے؟ شیعوں والی اذان کون سی ہے؟ تو شیعوں والی نماز کون سی ہے؟ پہلے دو بندے رل دیں تے تریجے سلپ ہو جائیں جی، ہاں جی سلپ ہو جاؤ، بسم اللہ۔ اسی کی جنت راش پکڑنے، ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں راش ڈالنے میں۔
ایک بندے نے 8ویں امام سے کہا تھا میرا قرضہ لا دو تو میں شیعہ ہو جاسا. مولا نے پیسے اٹھا کے دیے، کہا جتنا قرضہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جا، شیعہ ہونے کے لالچ نہ دے، کیونکہ اللہ نے میرے دادے علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھی ہے. ہائے ہائے ہائے، اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں سکتا. اللہ نے تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں سکتا. سارے مل کے حلالی موالی حیدری. تو شامعین گرامی کا مرشدی بابا مظفر شادی آل محمد آپ کو سلامت و آباد و شاد رکھتے، نہایت توجہ سے آتے ہوئے عرض کرنا چاہتے. وہ بندہ مومن ہو گیا، موالی ہو گیا، ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا، قدرتاً اس کا وقت آ گیا، انتقال ہو گیا اس کا. جب وہ فوت ہوا میں گھر نہیں تھا، جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھر نہیں تھا، جمعراتی ہوتی رہی گھر نہیں تھا. تو ایک دن قدرتاً میں گھر، اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آواز آنے. میں نے کہا کیا ہوا؟ وہ کہا جی قادری صاحب فوت ہو. میرے دل کے اندر ایمان نے جوش مارا، میں چلا گیا. اگے جاما تھے 200 مولوی، بندے تھوڑے، مولوی صدبی صاحب قرآن کی قسم من وان، اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے، کم کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا ہے. من وان واقعے کا نام ہے سچ. میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لا کے بیٹھ گیا، بالکل نکرے جی میں میرا بھائی بیٹھا ہونا جی ایویں میں پرے ہو کے بھئی ہو وہی صحیح تے نام نہیں ہوں. چپ کر کے میں سائیڈ پہ بیٹھا تھا. قدرتاً مرحوم کے بیٹے کی مجھ پہ نظر پڑ گئی. ایک مولوی صاحب ہیں عارف حسین نوری، اے بڑے مشہور عالم دین ہیں، مفتی اعظم پاکستان اہل سنت. وہ تقریر فرما رہے تھے، میں تقریر سن رہا تھا. ماشاءاللہ. وہ کہہ رہے تھے ہوا بھی اندے نے قبرات نہیں جانا چاہیے. حضور خود تشریف لے کے گئے، صحابہ کرام سمیت. بی بی آمنہ دی قبر ٹوٹی پجی سی، اسے ٹھیک کرایا اور قبر تے بہ کے روندے رہے. ومن حولہ، صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تھے، وہ بھی رون لگے. اور یہ واقعہ پڑا. اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سپیکر اور کہا جی علامہ ناصر عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مرحوم کے بڑے قریبی دوست تھے، ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لیں. ماں کے پہلا رول گیا غریب، مرحوم بھی تھے زندہ بھی. ماں کے بچنا نہ بچنا قسمت ہی گا لیا. میں ممبر تک آتے آتے 100 دفعہ میں نے سوچا ہوگا کہ میں کیا پڑھوں، انہوں میں کی سنا. جھاکے لتے ہوئے ٹی وی تے اونج سامنے بھی 25 30 40 بھی نہیں 100 200 مولوی تے سارے نے رتیاں مہندیاں لائیاں جی سرخ تے مائے دیتے ہوئے جی کلے چڑھے ہوئے جی. وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرحوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے اور مرحوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا، ظاہر نہیں تھا. تو انہوں نے تو مجھے بلا لیا، باقی بڑے پریشان بھی، ایک ہی کام بنے. تو سارے مولوی جنہوں وہ بس میں نے ایک جگہ ہلدی نظر آئیے تے باقی. وہ ایک مولوی آئی نا جنہیں تقریر کی تھی تے بندہ رو پیا. میں نے کہا بندہ خدا زندہ باد، خوف خدا تو رو پیا. انہوں نے کہا تیری داڑھی ہلی ہے تو میں نے اپنی مری ہوئی مرحوم بکری یاد. یا میر تقی میر اردو کا بہت بڑا شاعر گزرا ہے، اس نے کہا تھا اصحاب ثلاثہ کی محبت کے طفیل
داڑھی بھی جو نکلی تو تکونی نکلی. جتنا نال محبت ہے اتنی تھا تو داڑھی جڑی ہو جائے. سارے خشر پشر شروع ہو گئے. اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائے اس کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں، میں نے کہا ابھی مجھ سے پہلے مبلغ اسلام جناب عارف حسین نوری صاحب قبلہ خطاب فرما رہے تھے. وقت میں اب گنجائش نہیں، اے آکھنا پہندے. تو میں بس انہی کی بات کو پورا کر دیتا ہوں. میں نے کہا انہوں نے جو پڑھا ہے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا، سچی بات. حضور نے قبر بنائی، بات ٹھیک ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے. توجہ ہے یا نہیں آپ؟ قبلہ نے بالکل صحیح بتایا کہ رسول خدا کی سنت ہے. حضور نے آ کے اپنی والدہ گرامی کی قبر کو تعمیر فرمایا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کی قبر ٹوٹی کیسے. میں نے کہا جنگ بدر ہوئی، 3 مشرک سردار لڑنے آئے. ولید ابن عتبہ اور عتبہ اس میں آگے آگے کھڑے تھے. عتبہ جو تھے وہ حضرت ابو سفیان کے سسر تھے، اور ولید جو تھے وہ ان کے ماموں تھے. بڑی توجہ سے سنیں. یہ سارے ہندا کے رشتہ دار تھے. اب جس بندے نے دیکھی ہے ذرا میرے لیے تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لینا، مجھے تسلی ہو جائے گی. میسج آف اسلام، دی میسج فلم، جیسے اس بندے آپ دیکھیے ادھے تو زیادہ دیکھی، جنہیں نہیں دیکھی تو سبھی دیکھ سکتے ہو، کوئی پابندی نہیں. جیو والے کئی دفعہ چلا چکے. اس میں ادھر سے جوان نکلے اور ادھر سے 3 مجاہد نکلے. شوق اسلام میں، حفاظت رسول میں جذبہ تھا. ایسے ہی تو آگے کھڑے نہیں، انہیں بڑی اوکھیاں تلوار چکی ہیں. ادھر سے کافر عتبہ کی آواز آئی، Who are you؟ کہڑے ہیں بھائی؟ میں نے کہا میں رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن کی قسم تینوں نے جب اپنا تعارف کرایا منہ موڑ لیا عتبہ نے. کہتا محمد برابر کے بھیج. ہائے ہائے، یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے، ہم انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے. مجھے جناب زہرا کی قسم وہ بنانے والے میسج والے شیعہ نہیں تھے، لیکن ابھی جا کے فلم دیکھنا کہ جب شجرے کا تانا دے کر 3 رضی اللہ کو کافروں نے ریجیکٹ کیا تو محمد کی آواز آئی، او علی کم فارورڈ. علی آگے آؤ. حیدر کرار آگے جو ایک بندہ حمزہ نے مارا، ایک علی نے. جنگ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکے کے مشرک ویٹ کر رہے تھے اپنے رشتہ داروں کو. آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے آ گئے. اور ایک بیچاری یہ جو ہندا تھی یہ دوڑ رہی تھی. انہاں لعنت نہیں آکھا تو ساکھے منظر ذہن چ رہے میں پڑھ کتھے رہا. ایک ایک سے پوچھ دی ابو، علی نے مار دیا. بھیا، علی نے مار دیا. چاچو، علی نے مار دیا. اس کے دل میں بغض علی اور بغض حمزہ کی آگ لگ گئی. اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی.
میرے سر پہ قرآن رکھو، ساری جائیداد لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں جو ناصر عباس کے فکر غلط ثابت کرے۔ بذات خود ہندا اونٹ پر سوار ہوئی، فوج پیچھے، ہندا آگے، گیت گا رہی تھی، نحنو بنات طارق، ہم ستارے سحری کی بیٹیاں ہیں۔ چڑھی کس پہ بیٹھی تھی؟ کس کی بیٹی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی؟ ستاروں کی بیٹی۔ علی نے وہ چھکے چھڑوائے، غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے اونٹ میں بیٹھ کے لڑنے نہ آتی۔ رستے میں شہر آیا ابوا، الف با واہ، ابوا، ابوا، یہ مکہ اور مدینے کے درمیان ہے۔ یہی ہمارے ساتویں امام کی ولادت ہوئی تھی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور یہیں پہ بی بی آمنہ کی قبر ہے۔ یہ کھانا کھا رہی تھی، دیکھا یہ کس کی قبر ہے؟ وہ محمد کی ماں۔ یہ بیلچہ اٹھا کے دوڑی، اس نے قبر کو توڑا۔ میں نے کہا بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، بنانے والا یاد ہے، توڑنے والی بتا رہا ہوں۔ میں نے کہا ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ ہندا توڑ گئی، جنت البقیع ذہن میں رکھنا، ہندا توڑ گئی، محمد جوڑ گیا۔ میں نے کہا قبروں کو توڑنا یزید کی دادی کی سنت ہے، قبروں کو جوڑنا حسین کے نانا کی سنت ہے۔